أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ حضرات گرامی قدر، آج عید المبارک کا دن ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ خوشی کا دن ہے اس اعتبار سے کہ ہم ایک بہت بڑی عبادت کی ادائیگی سے فارغ ہوئے ہیں، اور اللہ کی توفیق سے ہم نے رمضان کے روزے رکھے اور راتوں کو تراویح میں، قیام اللیل میں قرآن سنا ہے، سنایا ہے، دعائیں کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عبادت ادا کرنے پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس ناحیے سے بڑی مسرت، بڑی خوشی اور بڑی فرحت کی بات ہے، اور اس ناحیے سے دل بڑا غمزدہ بھی ہے۔ ذرا تھوڑا سا دل میں جھانک کر دیکھیں، کبھی راتوں کو انسان رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے، کہیں پہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، کہیں پہ صبح کو سحری کھا رہا ہے اور روزہ رکھ رہا ہے، اور کہیں پہ افطار کر رہا ہے۔ وہ رونق آج 11 مہینے تک، آج سے لے کر 11 مہینے تک دوبارہ یہ رونقیں نظر نہیں آئیں گی۔ دنیا میں ہزاروں خوشیاں ہیں، ہزاروں سعادتیں ہیں، بہت سارے فنکشن ہیں، انسان ہر فنکشن میں شرکت کرتا ہے، لیکن اللہ کے سامنے رونے کا ایک علیحدہ ہی مزہ ہے۔ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر دعا مانگنے کا ایک علیحدہ ہی مزہ ہے۔ قرآن مجید پڑھنے، سننے اور سنانے کا ایک علیحدہ ہی مزہ ہے۔ وہ رونقیں، وہ بہاریں دوبارہ 11 مہینے تک ہمیں جو ہے وہ نہیں ملنی ہیں۔ انشاءاللہ ہم اللہ سے امید بھی کرتے ہیں وہ ہمیں توفیق دے گا کہ ہم اس کی عبادت کریں، اور ہم بھی کوشش کریں گے اس کی توفیق کے بعد کہ اس کی عبادت کرتے رہیں۔ لیکن وہ منظر، وہ روحانیت، وہ سکینت جو رمضان میں تھی وہ نہیں ملنی، وہ نظر نہیں آئے گی۔ اس بات کے اوپر جو ہے ایک مومن کا دل واقعی جو ہے وہ غمزدہ ہے۔ آج خوشی کے دن میں بھی جو ہے وہ غمزدہ ہے، اور اسے احساس ہے کہ یہ لمحات اللہ کے خاص کرم سے مجھے حاصل ہوئے تھے، اب دوبارہ قسمت یا نصیب پھر دوبارہ جو ہے وہ قسمت میں ہوا تو اگلے سال جو ہے یہ رونقیں ملیں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آئندہ سال بھی ہمیں رمضان کی سعادتوں سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم عید کی نماز پڑھنے آئے ہیں۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں، میرا حسن ظن ہے کہ تمام لوگ ایک ہی کیٹیگری میں شامل ہیں، لیکن پھر بھی ایک احتمال کے پیش نظر ہم اپنے نماز پڑھنے والے ساتھیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ تو ہو سکتا ہے ان لوگوں کا ہو، یہ میرا خیال ہے، گمان ہے، لیکن میرا حسن ظن ہے کہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن احتیاط کے پیش نظر اس کا بھی ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ یہ ہے، ہو سکتا ہے کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوں جو آج صرف عید کی نماز پڑھنے آئے، انہوں نے رمضان میں روزے نہ رکھے ہوں، راتوں کو قیام نہ کیا ہو، دعائیں نہ مانگی ہوں، استغفار نہ کیا ہو، جمعے نہ پڑھے ہوں، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں نہ مانگی ہوں۔ ممکن ہے، غالب امکان یہ ہے کہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک امکان کے پیش نظر اگر کوئی ایسا ہے، کوئی بات نہیں، جو گزر گیا سو گزر گیا۔ پنجابی میں کہتے ہیں ڈلے ہوئے بیریاں کا کوئی نہیں بگڑتا، اس کو اکٹھے کر لے، ابھی بھی گرے ہوئے ہیں، ابھی بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ جب تلک زندگی کی سانسیں موجود ہیں اور سورج جو ہے وہ مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع نہیں ہوتا، تب تک خیر ہی خیر ہے، تب تک خیر ہی خیر ہے۔ ان لوگوں سے میں گزارش کروں گا، اللہ کی رحمت کا دروازہ کھولا ہوا ہے اور اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں۔
وہ تو अपने बंदों को पंजाबी में कहने सीने लगाने के लिए तैयार है। आओ तो सही, मेरी तरफ भागो तो सही, आओ। उनके लिए मैं अर्ज करूंगा कि वो अल्लाह के हुजूर आज भी नदामत के, पशेमानी के आंसू जो है वो अपनी आंखों से गिरा दें। या अल्लाह गलती हो गई, इतनी सआदतों वाला महीना था, हम तेरी बरकतें हासिल न कर सके, तेरी रहमत को न लूट सके। या अल्लाह आज मुझे नहीं मालूम, तेरे भाइयों को नहीं मालूम, लेकिन हर बंदे को अपना पता है। मैंने रोजे नहीं रखे, मैंने नमाजें नहीं पढ़ी, या पढ़ी है तो बहुत थोड़ी पढ़ी है, अक्सर छोड़ी है, अक्सर रोजे छोड़ दिए बगैर वज़र के ही, रातों को तरावी पढ़ी नहीं, दुआएं तो रमजान में की नहीं। अगर ऐसा है तो वो अपने ही गिरेबान में झांक कर बगैर किसी को बताए अल्लाह के हुजूर, अल्लाहुम्मा इन्नी अतूबु इलैका मिन जमीअ ज़ुनूबि वल खताया फतुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझसे गलती हो गई। अल्लाह तबारक व तआला आज भी अपनी मुआफी के ढेरों खजाने लेकर खड़े हैं और वो इंतजार कर रहे हैं, ऐ मेरे बंदे आ तो सही, मैं तुझे अपनी मुआफी जो है वो देने के लिए तैयार हूँ। वो अल्लाह के हुजूर अल्लाह से मुआफी मांग लें, अल्लाह यकीनन मुआफ करने वाला है। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किया है, जना किए हैं, डाके मारे हैं, चोरियां की हैं, लूट मार मचाई है, बड़े बड़े जराइम किए हैं, अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ एक तौबा का आंसू बहा देने से सारे के सारे जो है वो गुनाह मुआफ कर देने के लिए तैयार है। लिहाजा अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा। उनसे गुजारिश है आज भी अल्लाह के हुजूर जो है वो गिड़गिड़ा के माफी मांग लें, यकीनन वो जात जो है वो बहुत ज्यादा माफ करने वाली है। इन्नहु यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, वो सारे के सारे गुनाह जो है वो माफ कर देता है। इन्नहु वल गफूरुर रहीम, वो जबरदस्त माफ करने वाला है और जबरदस्त रहम जो है वो करने वाला है। दूसरा तबका वो है जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, रमजान में रोजे रखे, नमाजें पढ़ी, कुरान सुना, सुनाया, पढ़ते रहे, जिक्र अज़कार किया, दुआएं मांगी। उनसे गुजारिश है वो अल्लाह के हुजूर शुक्र का जो है वो कलमा अदा करें। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमें तौफीक दी है और हमने तेरी कुछ न कुछ जो है वो इबादत की है। और दूसरी दुआ ये करें, या अल्लाह ये इबादत हमारी अपने दरबार में कबूल फरमा ले। कबूल फरमाने का मतलब हमें जन्ने गालिब है, वो जरूर कबूल करता है, लेकिन उसमें कमी रह जाती है, कोताही रह जाती है, कुछ ना कुछ नक्स रह जाता है, उस नक्स की मुआफी मांगना होता है। कबूल करने का मतलब ये होता है या अल्लाह कबूल कर ले, ये टूटी फूटी है, 100% सही नहीं हो सकी, या अल्लाह जिस तरह की भी होगी है तो कबूल कर ले। तो ये दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह ये हमारी इबादतें जो है वो कबूल कर ले। उसी की तरफ इशारा किया अल्लाह ताला ने रोजों के अहकाम जिक्र करने के बाद, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र, लोगों अल्लाह तुम्हारे ऊपर आसानी चाहता है, तंगी नहीं चाहता। सारा साल रमजान के रोजे नहीं है, सारा साल रातों को तरावी नहीं है, कभी उठ के पढ़ लो, 2 रकातें पढ़ लो, वही काफी है, कभी छोड़ भी दो कोई हर्ज नहीं, लेकिन रमजान में पढ़ लिया चलो कोई बात नहीं। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्रा वलितुकमिलुल इद्दा, अल्लाह चाहता है तुम रमजान की गिनती को क्या करो, पूरा करो। 30 के रोजे हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से पूरे किए। अगर किसी का उज़र की वजह से, बीमारी की वजह से रोजा रह गया है, वो आने वाले दिनों में अपनी गिनती को जो है वो पूरा कर, 1 रोजा, 2 रोजे, 4 रोजे, 10 रोजे, जितने भी बीमारी की वजह से रह गए, वो आने वाले दिनों में अपनी गिनती को पूरी कर ले। उसकी जब गिनती पूरी हो जाए फिर क्या करना है, वलितुकब्बिरुल्लाह, अल्लाह की क्या करें, अजमत का इजहार कर, अल्लाह की बड़ाई बयान करें। एक तो बड़ाई यही है कि जो ही हमारे रोजे पूरे हुए, मगरिब की अजान हुई, चांद निकल आया, तकबीरें शुरू हो गई, ये भी अल्लाह की बड़ाई है। ईद की तरफ आते और जो है वो ईद तक जो है वो नमाजें, तकबीरें जो है वो बुलंद करता रहे, या अल्लाह तू सबसे बड़ा, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीरें जो है वो इंसान पढ़े, ये अल्लाह की बड़ाई है। दूसरी अल्लाह की बड़ाई क्या है, दरअसल हमारा इम्तिहान लिया जा रहा, बड़ी पते की बात है,
ذرا معذرت کے ساتھ لمبے خطاب کا موقع نہیں ہوتا، لیکن یہ اہم موقع کے اوپر اگر دو باتیں خیر کی مل جائیں تو اسے لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ آج سے پہلے مغرب تک بڑے بڑے شیاطین اور بڑے بڑے جن جکڑے ہوئے تھے، رات کھول دیے گئے، رات وہ سارے کھل گئے اور آج عید کا دن کھلے ہوئے ہیں، اور اب تقریباً 11 مہینے انہوں نے کھلے رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا کہتے ہیں؟ تم نے گنتی پوری کر لی، میرا ڈپلوما کورس کر لیا ہے 1 مہینے کا، میں نے تمہیں قرآن بھی پڑھا دیا، روزے بھی رکھوا دیے، دعائیں بھی کروا دی، ذکر و اذکار پہ بھی لگا دیا، اب تمہارا نفس مضبوط ہو جانا چاہیے، تم پوری تیاری کر کے آ جاؤ، میں نے ان کو کھول دیا ہے، تمہارا ان کے ساتھ مقابلہ ہونے لگا ہے، جنگ ہونے لگی ہے۔ میرے بندے جنہوں نے اللہ کی عظمت کو اپنا مشن بنا لیا کہ اللہ کی بڑائی ہی بیان کرنی ہے، وہ کبھی بھی اس کے داؤ میں نہیں آئیں گے۔ یاد رکھو وہ بڑا سرکش ہے، بڑا شریر ہے، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس نے تمہارے باپ کو جنت میں لباس سے محروم کر دیا تھا، جنت سے نکلوا دیا تھا، وہ تمہارا پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے، لیکن میں نے تمہیں بڑی تیاری کروائی ہے۔ دیکھیے 1 پورا مہینہ مسجدیں خوب آباد رہی، قرآن پڑھا جاتا رہا، دن کو بھی راتوں کو بھی اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ ہوتی رہی ہے۔ اب جو ہے اب اس کو چھوڑ دو، نہیں ایسا نہیں ہے، وہ تمہارا حشر نشر کر کے رکھ دے گا۔ یہ جو تم نے پریکٹس کی ہے اس کو یہاں پہ استعمال کرنا ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے اس کے اوپر اللہ کی بڑائی بیان کرو، عظمت بیان کرو۔ عظمت بیان میں نے کہا تکبیر تو کہنی، اصل عظمت یہ ہے کہ یہ نہ سوچنا کہ اب ہم نے نمازیں پڑھنی ہیں، یہ نہ سوچنا کہ پہلے پڑھتے رہے ہیں اب رمضان کے بعد بھی پڑھنی ہے، یہ سوچنا ہم نے ان لوگوں کو نمازیں کیسے پڑھانی ہے جو پڑھتے نہیں ہیں۔ ہم نے تو مشن سیکھ لیا ہے کہ نماز چھوڑتے ہی نہیں ہے، نہ رمضان میں نہ غیر رمضان میں۔ ہم نے دوسرے لوگوں کو بھی مسجدوں میں لانا ہے، ہم نے جو توحید سیکھی ہے، درس سنے ہیں، واعظ سنا ہے، جو دین سیکھا ہے وہ دین لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہ پوری امت محمدیہ کا مشن ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے لوگو امت محمدیہ، صرف مولوی نہیں، ساری کی ساری تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ تمہارا فریضہ کیا ہے؟ نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ یہ مشن لے لیں کہ یا اللہ تو نے ہمیں سبق پڑھا دیا، ہم نے پڑھ لیا، اب ہم لوگوں کو جہنم کے گڑھے سے گرنے سے بچائیں گے۔ جس طرح ہمارے نبی دن رات ہر وقت کسی کی پرواہ نہیں ہے، کسی ملامت کرنے والے کی کوئی پرواہ نہیں، جیسے مرضی ملامت کرتا رہے، اسے تبلیغ کرے، اسے واعظ کریں۔ ہمارا دن رات کا یہ مشن بن جائے کہ لوگوں کو شرک سے بچانا ہے، بدعات سے بچانا ہے، خرافات سے بچانا ہے، نماز پہ لگانا ہے، اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے۔ یہ خوشی کے لمحات میں خاص طور پہ جائیں، خوشی منائیں، اچھا کھانا کھائیں، دوستوں کو بلائیں، رشتہ داروں کو بلائیں، ان سے پوچھیں یہ سوٹ کتنے کا ہے، ماشاءاللہ بڑا اچھا لباس پہنا ہے، یہ کھانا کھاؤ یہ بڑا مزیدار ہے، یہ میں نے اسپیشل آپ کے لیے بنایا ہے۔ خوب ایسی باتیں کریں، لیکن اسی میں 1 منٹ 2 منٹ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر، اللہ کو نہ بھولنا۔ یہ ساری نعمتیں میرے رب نے دی ہیں، کہیں یہ نعمتیں اللہ چھین نہ لے۔ اس رب کے در پہ سجدہ کرنا، اس کا شکر ادا کرنا۔ ارے رمضان گزر گیا ہے، نماز کے وقت اللہ کو بھول نہ جانا۔ محفلیں خوب لگاؤ، خوب کھاؤ پیو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نماز کا ٹائم ہو جائے خود بھی نماز کے لیے چلو، اپنے بھائیوں کو اپنے بچوں کا بھی ہاتھ پڑھو، چلو بیٹا سارے کام چھوڑ دو نماز پڑھنے جانا ہے۔ اس طریقے سے دین کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں تاکہ ہمارا فریضہ بھی ادا ہو جائے، اور کتنی دنیا ہماری وجہ سے جہنم کے اندر جانے سے بچ جائے، جنت میں چلی جائے، ہمارا رب ان سے بھی راضی ہو جائے اور ہم سے بھی راضی ہو جائے۔
یہ اصل میں ہمارا جو ہے وہ مشن ہے. اس بات کو جو ہے وہ یاد رکھنا چاہیے. یہی ہم نے قرآن سے، یہی ہم نے رمضان سے یہ سبق سیکھا ہے. پورا قرآن یہی کہتا ہے لوگوں اللہ کو مان لو، اللہ کو مان لو، اللہ کو مان لو. کیا مانو؟ کہ اللہ سے محبت کرو، اللہ کے لیے گڑ گڑاؤ، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرو، اللہ سے خوب محبت کرو، اللہ سے خوب مانگو. اور وہ ایمان جس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہو، نبی سے سب چیزوں سے بڑھ کر محبت کرنا شروع کر دو. اور تیسرا کام جو میں ذکر کرنے لگا ہوں وہ آگے ہے، ایمان کا وہ تیسرا حصہ ہے، آخری بات ہے، اس کو بھی سامنے رکھیں. خوشیاں منانی چاہیے. دیکھیے میں نے بھی، آپ نے بھی، سب نے اپنے لیے اچھا لباس بنایا، اپنے بچوں کے لیے اچھا لباس بنایا، اپنی بیگم کے لیے اچھا لباس بنایا، عید کے لیے اچھے کھانے کا انتظام کیا، مہمان آ رہے ہیں ان کے لیے بھی اچھا انتظام کیا جا رہا ہے. سب نے کیا، الحمدللہ کرنا بھی چاہیے، اللہ نے عطا کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اپنے دائیں بائیں نظر دوڑائیں. ہمارے پڑوسیوں میں، رشتہ داروں میں ہو سکتا ہے کوئی ایسا بچہ ہو جس کا باپ ہی نہیں ہے، کوئی ایسی عورت ہو جس کا شوہر ہی نہیں ہے، اور وہ یتیم اور بیوہ ہیں، ان کا کوئی کمانے والا نہیں ہے. وہ آپ کے بچوں کو دیکھیں بھاگتے ہوئے، کھیلتے ہوئے، نیا لباس پہنتے ہوئے، ان کے دل پسیج نہیں جائیں گے؟ آج ہمارا بابا زندہ ہوتا، کاش ہمیں بھی وہ چیزیں لا کر دیتا. بیوی کہتی میرا شوہر زندہ ہوتا تو آج مجھے بھی وہ لباس، مجھے بھی وہ دیتے. آج کتنے لوگ معاشرے میں ایسے موجود ہیں، کتنے ایسے موجود ہیں جن کے باپ موجود ہیں لیکن باپ محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے. وہ مزدوری ان کے نئے کپڑے لانے کے لیے پوری نہیں ہوتی ہے. وہ مزدوری کرتا ہے اور ظالم لوگ اس کی مزدوری بھی نہیں دیتے ہیں، اور وہ اپنے بچوں کو تسلی دیتا ہے بیٹا کوئی نہیں، میں بھی آپ کے لیے سامان لاؤں گا، انتظار کرو، تھوڑا سا صبر کر لو، میں بھی آپ کے لیے چیزیں لاتا ہوں. لیکن عید کی رات آ جاتی ہے اور اس کے پاس ہمت نہیں ہوتی ہے، پیسہ نہیں ہوتا ہے، اور وہ پریشان ہو جاتا ہے. میں کیا کروں؟ میرے بچے بھی خوشی دیکھنا چاہتے ہیں، میرے اندر ہمت نہیں ہے، میں کیا کروں؟ اور پھر عید والے دن اخبار میں خبر آتی ہے کہ باپ نے پنکھے کے ساتھ لٹک کر اپنے بچوں کو عیدی کا تحفہ دے دیا. بیٹا میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، اپنی لاش تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں. بھائیو یہ دولتیں ہم نے کیا کرنی ہیں؟ اگر عید کے موقع پر، خوشی کے موقع پر اپنے بھائیوں کے ہم کام نہ آ سکے اور وہ ایسے ہی پنکھوں کے ساتھ لٹک کر جھولتے رہے، ہماری مسلمانی کس چیز کی ہے؟ ہمارا ایمان کس چیز کا ہے؟ ہم اللہ کے ساتھ کیا محبت کرتے ہیں؟ ہم رسول کے ساتھ کیا محبت کرتے ہیں؟ یا یہی ہماری ایمان کے ساتھ محبت ہے؟ کیا رمضان میں ہم نے یہی سبق سیکھا ہے کہ ایسے کیا جائے کہ پڑوس میں، محلے میں لوگ جو ہے وہ سسکتے رہیں، بلکتے رہیں، روتے رہیں اور لاشیں جو ہے وہ گراتے رہیں؟ نہیں، یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے. دین تو ہمارا سبق دیتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. لوگوں اپنا پیٹ بھوکا رکھ لو، اپنے مسلمان بھائیوں کا پیٹ جو ہے وہ بھر دو، اپنے مسلمان بھائیوں کا پیٹ بھر دو. اللہ تمہیں بہت نوازے گا، دنیا میں بھی نوازے گا، آخرت میں بھی دے گا. اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں. اس لیے ضرورت ہے اس خوشی کے موقع پر ہم ان کو بھی یاد رکھیں، ان کو یاد رکھیں، تلاش کریں. ضروری نہیں ہے وہ ہمارے گھر پہ مانگنے آئے تو پھر دینا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جا کر تلاش کریں، دیکھیں کون ایسا بچہ ہے، کون سا ایسا گھرانہ ہے، اور اس کی جا کر جو ہے وہ سپورٹ کریں. اس کو بھی کیک لا کر دیں، اس کو بھی مٹھائی کا ڈبہ لا کر دیں، اس کو بھی بوتلوں کا تٹ لا کر دے دیں، اس کو بھی اچھا کھانا بنا کر جو ہے ان کے گھر میں بیچ دیں، تاکہ ان کی بھی خوشیاں جو ہے وہ دوبالا ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بڑی پیاری حدیث ہے، اکثر میں اس کو ذکر کرتا ہوں. لوگوں اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بہترین عمل، سب سے محبوب ترین عمل وہ ہے جس میں لوگوں کو فائدہ پہنچائے. لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب
وہ بندہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے، سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا۔ فرمایا سب سے بڑی نیکی یہ ہے سرور تدخلہ علی مسلم، سب سے بڑی نیکی یہ ہے اپنے کسی مسلمان بھائی کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیر، اپنے مسلمان بھائی کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیر، او تقضی عنہ دینا، اس کا قرض ادا کر دو، او تقرض عنہ جوعا، یہ اس کی بھوک کو مٹا ڈال، او تکشف عنہ قربتا، یا اس کی کسی مصیبت کو دور کر دو، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ فرمایا اپنے مسلمان بھائی کے کام آ جاؤ، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا میں مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھوں، یہ مجھے پسند نہیں ہے، میں اپنے بھائی کے ساتھ چلا جاؤں، اس کی مدد کر دوں، یہ میرے لیے بہت پسندیدہ عمل ہے۔ آپ نے فرمایا تھا جو بندہ اپنے غصے کو پی جاتا ہے، اپنے غضب کو کنٹرول کر لیتا ہے، فرمایا ملا اللہ یوم القیامت قلبہ رجعان، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی امیدوں سے بھر ڈالے گا، جو اس کی خواہشیں ہوں گی اللہ پوری فرما دے گا۔ اور جو بندہ اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے، فرمایا ثبت اللہ قدمیہ یوم تزل الاقدام، اللہ تعالیٰ اس قیامت کے دن جس دن لوگوں کی ٹانگیں کپ کپا رہی ہوں گی اور وہ گر جائیں گے، ایسے بندے کی ٹانگوں کو مضبوط کر دے گا اور ثابت قدم کر دے گا جس نے دنیا میں اپنے بھائیوں کی مدد کی ہوگی، جس نے دنیا میں اپنے بھائیوں کی مدد کی ہوگی۔ اس لیے ضرورت ہے لوگوں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے، حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اگر پرائے مسلمان سے جو ہمیں جاننے والا نہیں ہے، شریعت کہتی ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، زیادتی نہیں کرنی۔ ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائی کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ دشمنی کرنی ہے، دشمنیاں پالنی ہے، غصے نکالنے ہیں، ان کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرنی ہے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ دونوں طرف شریعت نے حکم دیا، زیادتی بھی نہیں کرنی، گالی گلوچ بھی نہیں دینا، برا بھی نہیں بولنا، حسن سلوک بھی کرنا ہے۔ اور لوگوں اگر کسی نے کر دیا ہے اسے معاف بھی کر، اسے معاف بھی کر۔ ایک طرف زیادتی نہیں کرنی، زیادتی کرنے والا باز آ جائے اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ایک کتے کے اوپر زیادتی کرنے والا، ایک بلی کے اوپر زیادتی کرنے والا جہنم رسید ہو سکتا ہے۔ ایک مسلمان یا بہن بھائی یا والد کے اوپر زیادتی کرنے والا وہ بچ جائے گا؟ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کی پکڑ سے اور اس کے عذاب سے وہ بچ جائے۔ اور دوسری طرف یہ بھی کہا سگے ہیں، پرائے ہیں، جان کے دشمن ہیں، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیجئے، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، اللہ تمہیں بہارے لگا دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس عید کے موقع پر ہمیں یہ خیر کے کام جو ہے وہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آخری جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے اپنے لیے بھی، اپنے بھائیوں کے لیے بھی، اپنے خاندان کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے، خاص طور پہ جو ہمارے مسلمان بھائی مظلوم ہیں، کفر ایک بن کر تمام مسلمانوں کو پیس رہا ہے، ان سب مسلمانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس خوشی کے دن میں انہیں بھی خوشیاں نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔